15 شعبان المعظم یا نصف شعبان المعظم، 14 شب برات یعنی شعبان المعظم کی شب ہے۔ شب برات روایات سے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم بقیع الشریف تشریف لے گئے اور آپ نے دیر تک وہاں قیام فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ شب برات کو زیادہ تر لوگ سرکار کی اس سنت کو فالو کرتے ہوئے قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ضرور جان لیں کہ شب برات سے پہلے یکم بھی آتی ہے، 3 بھی آتی ہے، 4 بھی آتی ہے، 5 شعبان آتی ہے، پھر 7 شعبان اور پھر 9 شعبان آتے ہیں۔ تو شاید کائنات کا مالک یہ بتانا چاہ رہا ہے وہ ہستیاں جو شعبان المعظم میں آل رسول اہل بیت کی کوئی شہادت نہیں ہے، ساری ظہور اور ولادتیں ہیں، تو کیا اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے یہ بتانا نہیں چاہ رہا کہ پہلے آل کا غم، ان کا ذکر، ان کا ظہور تو منا لو، تمہیں شب برات مل جائے گی۔ اس رات کو استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے جو کہ سرکار کی احادیث سے ثابت ہے۔ اس رات آپ نے کثرت سے جو ورد الہیہ پڑھ سکتے ہیں، وہ لوگ جو قرضے میں ہیں، جن پر قرضہ ہے، جن پر کوئی بوجھ ہے، وہ یہ پڑھ سکتے ہیں یا جبارو یا لطیفو، اور جبار اللہ کا اسم ہے۔ قیامت تک کے زندہ لوگ جو رہ گئے ہیں ان کی موت کے فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شعبان المعظم یا نصف شعبان المعظم، 14 شب برات یعنی شعبان المعظم کی شب ہے۔ شب برات روایات سے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم بقیع الشریف تشریف لے گئے اور آپ نے دیر تک وہاں قیام فرمایا، اور آپ نے شہداء کے لیے، عام لوگوں کے لیے، اصحاب کے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے جو کلمہ گو تھے ان کے لیے جنت البقیع شریف میں کھڑے ہو کر اس وقت کے لوگوں کے لیے، آئندہ کے لوگوں کے لیے اس رات میں دعا فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ شب برات کو زیادہ تر لوگ سرکار کی اس سنت کو فالو کرتے ہوئے قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں اور اپنے ڈیسیز کے لیے، اپنے شہداء کے لیے دعائے درجات ورفع درجات پڑھتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے صدائیں، ردائیں اور نیاز نظر کرتے ہیں تاکہ ان کو جوار رحمت میں وہ ایصال ثواب پہنچایا جا سکے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ نظر کر دوں، شب برات سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس رات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس رات پڑھنے سے کیا مل جاتا ہے، اس بات سے ملنے سے، یہ پڑھ لینے سے کون سی مغفرت کی دہلیز پر رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ضرور جان لیں کہ شب برات سے پہلے یکم بھی آتی ہے، 3 بھی آتی ہے، 4 بھی آتی ہے، 5 شعبان آتی ہے، پھر 7 شعبان اور پھر 9 شعبان آتے ہیں۔ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ شب برات 14 کو وہ بعد میں آتی ہے، یکم سے پہلے شروع ہو، تو شاید کائنات کا مالک یہ بتانا چاہ رہا ہے وہ ہستیاں جو شعبان المعظم میں آل رسول اہل بیت کی کوئی شہادت نہیں ہے، ساری ظہور اور ولادتیں ہیں، تو کیا اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے یہ بتانا نہیں چاہ رہا کہ پہلے آل کا غم، ان کا ذکر، ان کا ظہور تو منا لو، تمہیں شب برات مل جائے گی۔ تو وہ جو غازی بابا کے چاہنے والے ہیں، وہ جو غازی کی جوتیوں کے صدقے کو ہر دعا میں مانگتے ہیں، یہ میسج ان کے لیے ہے کہ جو آل رسول کی محبت اور ذکر اور ان کے جشن اور پرسے کو اپنی زندگیوں میں جوان اور زندہ رکھتے ہیں، یقین کریں ان کا ہر روز ہر شب برات ہے، ورنہ اگر آل رسول کا غم نہیں ہے، ان کا پرسہ نہیں ہے، ان کا ذکر نہیں ہے، تو شب برات تو دور کی بات، وہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی جس کا قیامت کے دن پہلا سوال ہے، وہ دعائیں بھی معلق رہیں گی کہ جو عرش پر نہیں جاتی جب تک نبی اور ان کی آل پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہا ہے
کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا، فقط یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو پہلے تو یہ فلسفہ سمجھ لیں، آل رسول کی محبت حاصل نہیں ہے تو اس شب کا قیام بیکار ہے۔ دوسری بات، اس رات کو استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے، جو کہ سرکار کی احادیث سے ثابت ہے، جس میں استغفر اللہ الذی هو الحی القیوم، کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد ربنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، جتنا کثرت سے ہو یہ پڑھ لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیں، وقنا عذاب القبر پڑھ لیں، وقنا عذاب اللسان پڑھ لیں، وقنا عذاب المیزان پڑھ لیں، وقنا عذاب المنافقین پڑھ لیں، وقنا عذاب الحاسدین پڑھ لیں، وقنا عذاب الشیاطین پڑھ لیں، وقنا عذاب الجن والانس پڑھ لیں۔ یہ تمام چیزیں پڑھنے سے آپ ان عذابوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر جو سب سے زیادہ کثرت سے پڑھنے کی اس رات تسبیح اور مناجات میں چیزیں آتی ہیں، درود شریف اور آل رسول پر درود کے بعد، وہ ہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے مالک میرے ماں باپ کو بخش دے، جب میں نہیں کروٹ لے سکتا تھا انہوں نے مجھے اس وقت کفالت کی۔ اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے مغفرت کی اور درجات بلندی کی دعا کریں۔ اس رات آپ نے کثرت سے جو ورد الہیہ پڑھ سکتے ہیں، وہ لوگ جو قرضے میں ہیں، جن پر قرضہ ہے، جن پر کوئی بوجھ ہے، وہ یہ پڑھ سکتے ہیں یا جبارو یا لطیفو، اور جبار اللہ کا اسم ہے اور اس کے معنی ہی یہی ہے کہ اے مالک میرے نقصان کو پورا فرما دے، اور اگلا اسم ہے یا لطیفو، یعنی اپنی لطافتوں کو، اپنے لطیف احساس اور احور کو مجھ پر اس طرح نازل فرما کہ میرا قرضہ، میرا بوجھ، مجھ پر جو انڈیپٹ ہوں میں، اللہ پاک وہ احسن طریقے سے ادا ہو جائے۔ وہ جن کے درمیان کسی نے جدائی ڈال دی ہے، چاہے وہ اولاد اور ماں کے درمیان ہو، میاں یا بیوی کے درمیان ہو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ مولا حسین نے فرمایا کہ کسی کی شہرگ کاٹ دینے سے زیادہ بدتر گناہ اگر کوئی ہے تو وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا ہے۔ لہٰذا اللہ نہ کرے اگر وہ کسی وجہ سے دنیاوی سرکمسٹانسز سے یا دنیاوی طور پر صفل جادو سے کوئی سیپریشن ہو گئی ہے، ان کے لیے آج کی شب ہدیہ ہے کہ وہ آج کی رات 1000 سے کم از کم یا ودودو شروع کریں اور 1000 بار اس کو درود شریف کے ساتھ ملا کر پڑھیں، تو ان کے لیے ان کی محبتوں کو دوبارہ پانے کا وہ راستہ ہے۔ شب برات میں اللہ پاک جہاں قیامت تک کے زندہ لوگ جو رہ گئے ہیں ان کی موت کے فیصلے صادر فرماتے ہیں، وہاں یہ فیصلے بھی ہوتے ہیں کہاں کون رزق پائے گا، کہاں کون مرے گا، کس کو کس طرح موت ہوگی، کون کووڈ سے مرے گا، کون گولی سے مرے گا، کون ہسپتال میں مرے گا، کس کی موت ایمبولنس کے راستے میں ہوگی، کس کو بددعا سے موت آئے گی، کس کو زخموں سے موت آئے گی، کون قہر سے مرے گا، کون سیلاب سے مرے گا، کون زلزلے کے نیچے آئے گا۔ شب برات کو یہ تمام احکامات درج کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ شب برات وہ شب ہے کہ جس میں آپ اس حالت میں اللہ پاک کے حضور پہنچیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک گناہگار کی حیثیت سے پیش کریں، اس حیثیت سے پیش کریں کہ آپ ناقص ہیں، آپ گناہگار ہیں، آپ نے جو کچھ زندگی میں کمایا ہے، اللہ پاک نے شعبان المعظم کی شب بارات چاند کی 14 کو آپ کو یہ چانس دے دیا ہے کہ اس رات اللہ سے معافی مانگ لو، کنفیشن کر لو، رو لو، اپنے گناہوں پہ رو لو، کیونکہ اللہ پاک کو گناہوں پر ندامت کرنے والا بہت پسند ہے۔ مالک کو ایسا انسان اور ایسا جن بہت پسند ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ جب ہمارے نبی، اولیاء اللہ، آل رسول، ان سے بڑھ کر کسی کی ہستیاں نہیں، غازی سرکار سے بڑھ کر کسی کی ہستیاں نہیں، وہ بھی اپنی شہادت تک، وہ بھی اپنی آخری وقت تک روتے رہے، یہ مانگتے رہے مالک ہمیں معاف فرما دے، تو ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ہم کس لسٹ میں ہمارا نام آتا ہے کہ ہم تو کسی شمار میں نہیں ہیں، حالانکہ ہم سرکار کی جوتیوں کا صدقہ کھاتے ہیں، لیکن ہم کس شمار میں آ سکتے ہیں؟ تو انسان کو ہر وقت معافی کا طلبگار رہنا چاہیے۔ شب برات اس بات کا چانس ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک موقع عطا فرمایا ہے کہ اس رات معافی مانگ لو۔ اس رات کو جو دنیا میں رخصت ہو گئے ہیں،
آپ کو موقع دیا اللہ پاک نے، ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے گناہ صغیرہ کو بخش دے. ریممبر، ناٹ گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ کو اللہ نے معاف کرنا ہے یا اس بندے نے معاف کرنا ہے جس کا حق کھایا ہے. فار ایگزامپل، اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی کو، یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی نے اگر زنا کیا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی نے کسی کا مال لوٹ کر زمین کھا گیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے. وہ اللہ قیامت کے دن ان بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، تب وہ بندہ اگر معاف کر دے گا یا وہ بندی معاف کر دے گی، ایسے گناہ جب معاف ہوں گے. ہاں، آپ گناہ صغیرہ کے لیے معاف کر سکتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے ملا حضرات، مولوی حضرات یہ تو بتا دیتے ہیں ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف، کتنی آسانی سے بول دیتے ہیں. تمہیں کیا پتا کسی کا قتل ہوا ہے، تمہیں کیا پتا کسی کا گھر لوٹا ہے کسی نے، اور تم دو لفظوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو مسجد میں کہ گناہ کبیرہ کو معاف کر دے. یہ شعور رخصت ہو چکا ہے. بات ساری آل رسول سے محبت کی ہے. اگر آل رسول سے محبت رخصت ہو جاتی ہے نا تو صرف پھر دنیا داری رہ جاتی ہے. انسان غرض کی عبادت کرتا ہے. تو غرض کی عبادت نہ کرنے کا شب برات اللہ سے وعدہ کیجئے، اور اس بات کا وعدہ کیجئے کہ آپ زندگی بھر ایک ایسے مسلمان بننے کی آرزو، جستجو اور رضا اور دعا اس کی نظر کرتے ہیں کہ ایسی زندگی جو گناہوں سے پاک ہو، ایسی زندگی جس میں ایسی چیزوں کا تذکرہ ذکر نہ ہو جو مالک کو ناراض کر دیں، جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کے سجدے ہوں، جس میں نیازیں ہوں، جس میں زکوٰۃ ہوں، جس میں خیرات ہوں. ایک ایسی زندگی ہو جس میں حسین کی محبت ہو. ایک ایسی زندگی جس میں قلندر کی محبت ہو. ایک ایسی زندگی کو مانگیے کہ جس میں امام زادہ عبداللہ شاہ الاسطر غازی بابا کی حاضری ہو، حرم پاک کی حاضری ہو. ایک ایسی زندگی کی دعا کیجئے کہ آپ کربلا سے سلام کر کے نجف، اور نجف سے ان کے نانا کی حاضری کر کے پھر بیت اللہ کا طواف کریں. ایک ایسی زندگی کی دعا کریں کہ آپ سے کوئی ایسی خطا نہ ہو کہ کسی معصوم کی آپ کو بد دعا لگے، کسی کا رزق پہ پاؤں نہ رکھے. آپ کا اللہ پاک رزق کشادہ کر دے گا. آج کی رات یا قہارو یا غفورو تقریباً 3 تسبیحاں تو ضرور پڑھنی چاہیے. آج کی رات 2 رکعت نفل حاجت روا جس حاجت کے لیے طلب کریں اس حاجت کے لیے 2 نفل ضرور ادا کریں، جس کی ادائیگی کا طریقہ بہت آسان ہے. الفاتحہ ایک بار جو ثنا کہلاتی ہے، اور اس کے بعد آپ سورہ القدر پڑھیں گے. دوسری رکعت میں الفاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی. یہ اولیاء اللہ، اولیاء الزام کا طریقہ ہے. شہزادہ دارالشکوہ نے اسے بابا فرید سے، شمس تبریز سے، حضرت سرخ شاہ بخاری سے، حضرت امیر میٹھوی سے، ملا حمید الدین محدث کاکوربی سے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سے بھی روایت کیا ہے. تو تمام اولیاء اللہ نے اسی طریقے سے یہ نماز ادا کی ہے نوافل کے ساتھ. تو آج کی رات آپ یہ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سفید مٹھائی یا سفید کھیر جس گھر میں بن کر تقسیم ہو آل رسول کی فاتحہ نیاز کے ساتھ، آئندہ شعبان المعظم تک کے لیے اللہ پاک اس گھر کے رزق کو اور خوشیوں کو محفوظ فرما دیتا ہے. آج کی رات جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ اپنے گزر جانے والوں کی طرف سے سفید جوڑا اگر مرد کا ہے اس کا، اور عورت کا جوڑا انسٹچ یا سٹچڈ ہو لیکن برانڈ نیو ہونا چاہیے، وہ اگر آپ کراچی میں تو امام زادہ کے دربار پر آئیں اور کسی مستحق کو ہدیہ کر دیں، اور اگر آپ کسی اور شہر میں ہیں تو آپ لاہور میں ہیں تو بی بی پاک دامن جائیں، اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد میں ہیں تو بری امام سرکار شاہ چند چراغ چلے جائیں، آپ اجمیر میں ہیں خواجہ معین الدین چشتی چلے جائیں، آپ دہلی میں ہیں حضرت نظام الدین اولیاء چلے جائیں، آپ اگر انشاءاللہ تعالی چاہیں تو بابا تاج الدین کے پاس ناگپور بھی جا سکتے ہیں. دنیا میں جہاں ہیں اولیاء اللہ عظام کے دربار ہیں، وہاں جا کر ان کے دربار پر آج کی شب وہ تقسیم کر دیں. وہ انشاءاللہ ان کو پہنچے گا تو آپ کو خواب میں آ کر وہ خود بشارت دیں گے کہ وہ چیز ان تک پہنچی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. آخری بات، وہ تمام ملا حضرات اور وہ تمام سو کالڈ گوگل بیس اسٹوڈنٹس جو اسے سن رہے ہوں گے، جنہوں نے نہ کبھی فقہ پڑھی ہے، جہاں ان کو شریعت کا کوئی پاسداری ہے، نہ ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہے، وہ اگر پھٹ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ رہے ہوں گے یہ کہاں لکھا ہے، یہ کیسے لکھا ہے، وہ ان کو میں ان کا اینٹی وینم اور ان کی اینٹی بایوٹک دے کر رخصت کروں گا. اور وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے عرض کیا کہ یا سرکار، میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا، میں ان کے پیر نہیں دبا سکا، میں انہیں پانی نہیں پلا سکا، میں ان کی مرضی کا رزق انہیں کھلا نہیں سکا، میں ان کو خوش نہیں کر سکا،
مجھ سے یہ خطا ہوئی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، یا رسول اللہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ میں اب انہیں ثواب پہنچا سکوں؟ سرکار نے فرمایا تو ان کے لیے کسی مسجد کی 2 اینٹیں رکھ دے، جب تک کوئی وہاں نماز پڑھے گا اس نماز کا ثواب تیرے ماں باپ کو جائے۔ کسی جگہ کنواں کھدوا دے، جب تک لوگ وہاں پانی پئیں گے اس پیاس بجھانے کا ثواب تیرے ماں باپ کو جائے گا۔ فرمایا کسی کو سواری لے دے، جب تک کوئی روزی استعمال کرے گا اس کا اجر اور ثواب تیرے ماں باپ کو جائے گا۔ کسی مسجد کی بنیاد کی 2 اینٹیں رکھ دیں، آپ پنکھا موٹر لگوا دیں، چٹائی بھجوا دیں، بھائی کوئی موٹر لگوا کے کوئی کنواں کھدوا دیں، یا آپ کہیں پانی مسجد میں سپلائی کا امام بارگاہ میں کا ذمہ لے لیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو سواری لے کر دے دیں، کسی کو فرائز کا ٹھیلا لگا دیں، کسی کو کوئی گھوڑا گاڑی، کوئی گدھا گاڑی، کوئی ریڑی لے کر دے دیں، جب تک وہ اس سے اپنا رزق حلال کمائے گا شب برات گواہ رہے گی کہ وہ آپ کے پیاروں کے حق میں صدقہ جاریہ رہے گا۔ اس دعا اور اس پیغام کے ساتھ کہ ہمیں مرنے سے پہلے، موت سے پہلے حب آل رسول، حب اہل بیت بخش دے، تاکہ ہم تجارت کے مسلمان نہ ہوں، ہم حقیقت کے مسلمان ہوں۔ کہ امام زادہ کے دربار سے شب برات پر ہر اس شخص کے لیے، ہر اس جن کے لیے، ہر اس بہن بیٹی بھائی کے لیے دعا کی ہے کہ جس نے مجھ سے زندگی میں ایک بار بھی دعا کا کہا تھا، اور جنہوں نے نہیں کہا تھا اور وہ یہ سیگمنٹ کل دیکھیں، پرسوں دیکھیں، آج میں دربار امام زادہ سے ان کو بھی شب برات کی دعا میں شامل کرتا ہوں کہ بحق غازی امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور غزہ کو، فلسطین کو آزاد فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔ کینسر ہو گیا تھا تو یہی غازی بابا میں آئی ہوں، بھائی جان سے میں نے دوا لی، ان سے مجھے 2 دفعہ میں دوا لے کے گئی، بالکل مجھے بہت شفا ہے۔ غازی بابا نے مجھے بہت آرام دیے ہیں۔ اللہ پاک میرے بچہ کو ایک دم تندرستی دے، اللہ پاک ان کو صحت یاب کرے، اللہ پاک ان کو سارا جتنے بھی سب میرے لال ہے بچوں کو، میرے اللہ پاک زندگی کی مجھے ان لوگوں نے زندگی دی ہے بیٹا، فی سبیل اللہ، ایک پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ بچوں نے لیا اور نہ ہی تو بابا جی نے لیا، نہیں۔ میرا نام علی محمد ہے، میں اورنگی ٹاؤن سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں یہاں پہ تقریباً 18 سے 20 سال ہو گیا میرے یہاں سے علاج کراتے ہوئے۔ ماشاءاللہ سے میں نے ہر چیز کا علاج کرایا، ہر چیز سے شفا یاب ہوا، اور غازی بابا کے صدقے بھائی جان کے پاس سے اتنی شفا یاب ہوا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری پوری فیملی، میرا پورا خاندان یہاں سے، میرے دوست احباب، تمام رشتہ دار سب جو ہے نا یہاں سے آ کے دوائیاں لے کے جاتے ہیں، اور سب ماشاءاللہ سے صحت یاب ہوتے ہیں، اور فی سبیل اللہ ہے، بالکل کوئی ایک پیسہ نہیں ہوتا، صرف غازی بابا کے صدقے ہمیں شفا یاب ملتی ہے، اور بھائی ان کے بڑے کرامات ہیں، ان کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ یہ ہمیں فی سبیل اللہ ہر معاملہ میں دوا پرووائڈ کرتے ہیں، اور 4 مہینے کی دوائیاں، پھر اس کے بعد بغیر ٹوکن کے ساتھ، بغیر نمبر کے ہمیں دوائیں مل جاتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم ہمیں ٹوکن کا ہوتا ہے مسئلہ، باقی جو ہے 4 مہینے کے بعد ڈائریکٹ فائل دکھا کے دوا لے آ سکتے ہیں ہم، اور یہ ہم تقریباً پورے خاندان والے ہم لوگ سب یہیں سے علاج کراتے ہیں۔ جزاک اللہ، بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہر معاملے میں کامیابی عطا فرمائے، ہماری دعا ہے، اور غازی بابا زندہ باد۔ As you reach him, you must acknowledge him that Bhaijan from Darbar Imam Zada Abdullah Shah Ghazi had recommended you. See, inshallah ta'ala, and he is not going to charge any profit from you, but the cost of his own only, inshallah. Make sure you get your size with him, and he's going to make it available for you within 7 days. کھایا ہے بقیہ، اور اکثر دانت صاف کیے بغیر سو جایا کرتے تھے۔ جب آپ گٹکا رکھتے تھے تو زیادہ تر گٹکے کی جو پوزیشن ہوتی تھی لیفٹ سائڈ ہوتی تھی، لیفٹ سائڈ ادھر رکھتے تھے آپ، رائٹ سائڈ رکھتے تھے، لیکن منہ تو وہاں سے جھک رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے گٹکے کے علاوہ آپ نے اور چیزیں بھی استعمال کی، جس طرح پان ہے، نیم پوڑی ہے، یہ وجہ ہے نا اس کی، کیونکہ آپ نے کوئی کمی تو چھوڑی نہیں ہے، اپنے آپ کو مار ڈالنے میں کوئی کمی اور کسر تو چھوڑی نہیں ہے۔ سب سے پہلے دھیان سے سن لو، تب میں آپ کو اس کورس کے لیے سائن اپ کروں گا۔ اس کورس کی جو کاسٹ ہے
تقریباً وہ 85,000 سے شروع ہوتا ہے کینسر کا. اور سب غازی کی ڈیوٹیوں کے سب کے فی سبیل اللہ یہ کینسر میڈیسن ہے. کوئی زمانے میں ایسا علاج نہیں کرے گا آپ کا. آپ سے پیسے لے گا گھسیٹے گا, یا جو فی سبیل اللہ کرتے ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کا اسٹیج گزر چکا ہے. یہ 30واں اسٹیج کراس کر چکا ہے. غلطی آپ کی ہے. وہ چیز جس پر مکھی بیٹھنا پسند نہیں کرتی شہزادے بھائی, آپ نے اس گٹکے کو 24 سال منہ میں رکھا. امی جی بالکل نہیں گھبرائیں, بالکل نہیں گھبرائیے بہتری کے ساتھ. مجھے ان کی کوئی رپورٹ ہے, یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے یہ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہیں؟ پھیپھڑوں کے کینسر کا ہمیں تقریباً 2 مہینے پہلے پتہ چلا. چھوڑ دیں, میں دیکھ. یہ تو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, اس میں تو ان کو بمشکل سانس آ رہا ہے, یعنی کہ اور سلنڈر پر آکسیجن لائف سپورٹ پر ہے. کتنے عرصے سے؟ یہ تقریباً رمضان 1.5 مہینہ. بتائیے حکم, اونچا بولیں. کوئی بھی رپورٹس ہیں مجھے دکھا دیں. نائب بہن, میں آپ کے ہسبینڈ کو لے جا رہا ہوں, ساری چیزیں دوائیاں سمجھا کر ان کو دے رہا ہوں. آپ کو مہینے میں ایک بار سرکار عبداللہ شاہ غازی آنا ہے سلام کرنے. بھائی صاحب لے کر آئیں گے. اتنی ہیوی پین کے اندر عام پیناڈول پونسٹان بھی آپ کو اثر نہیں کریں گے. مہینے میں 2 بار سرکار عبداللہ شاہ غازی آنا ہے سلام کرنے. آپ رکشہ نیچے پارکنگ ایریا میں پارک کریں, اپنے حصے کے پھول کسی کے ہاتھ اوپر بھجوا دیں غازی بابا, سلام کر کے کوئی نیچے. صبح دوپہر شام 1 گھونٹ پانی میں 10 قطرے درود شریف پڑھ کر دم کریں اور دوا پی لیں. 4 مہینے کی 4 بوتلیں ہیں, چاروں ختم ہو جائیں, بغیر ٹوکن آئے, پرانی دوا دیں, آدھے گھنٹے میں نئی دوا لے جائیں. مردوں کو بھی زندہ ہوتے دیکھا, اللہ آسان کرے گا. نا امیدی کا سوال ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ. آپ بھائی جان کے پاس نہیں آئے, آپ امام زادہ کے پاس آئی ہیں, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. یا غازی